سلام دوستو، میں آج ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت خوش ہوں۔ ہم پچھلے ہفتوں سے مسیح کے آنے کے بعد کی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پر اور یہ کہ ہم کون ہیں بات کر رہے ہیں کہ خوشخبری صرف ایک لمحہ کے لیے دعا کرنے کو نہیں کہتے۔ خوشخبری ایک تبدیل شدہ زندگی کی قوت ہے جس میں ہم واپس سے اپنی پاکیزگی میں خدا کے خاندان میں بحال ہو جاتے ہیں، جس سے ہم اب خدا کی رفاقت اور شراکت میں قائم ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست زندگی ہوتی ہے جو کبھی انسانی زوال کے وقت سے نہیں ملی۔ ہماری خدائی فطرت اور ہماری آسمانی حقیقت جو کبھی کھو گئی تھی وہ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے واپس بحال کی جا چکی ہے، جسے ہم کھو چکے تھے، اور اب میں خدا کی محبت کا وصول کنندہ ہوں۔ میں اب محبت کے منبع یعنی خدا کے ساتھ واپس جڑ چکا ہوں، اور میں جتنا اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرتا ہوں اتنا ہی میں اس کی محبت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ محبت اور فطرت میری زندگی میں اتنی زیادہ قائم ہو چکی ہے تاکہ میری زندگی بہنے لگ جائے اور میں پوری دنیا میں خدا کی بھلائی میں، خدا کی فطرت میں ڈھلتا جاتا ہوں، اور لہٰذا یسوع مسیح خدائی فطرت کو بحال کرنے کو آیا، جسے میرے باپ کی قربت سے حاصل کیا جاتا ہے، جہاں میں اس کی محبت کو حاصل کر کے اس کی فطرت پر ڈھلتا جاتا ہوں اور یہ میری زندگی سے بہنے لگتی ہے۔ اور اب ہم مسیح کے آنے کے بعد آسمانی شہری بن چکے ہیں۔ میں دنیا میں تو ہوں مگر میرا پتہ، میرا گھر آسمان ہے۔ میں آسمانی شہری ہوں۔ آسمان میری زندگی کی حقیقت ہے جسے اس وقت قائم کیا گیا جب یسوع صلیب پر چڑھایا گیا اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتے کو بحال کیا گیا۔ میں خدا کے تعلق میں ہوں، میں محبت کے منبع سے جوڑا گیا ہوں، میں اس کی محبت کا وصول کنندہ ہوں اور میری رفاقت خدا کے ساتھ ہے۔ میں نئی حقیقت کے مطابق جیتا ہوں، میں آسمانی حقیقت کے ساتھ جیتا ہوں، اور یسوع میرے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ایک مثال ہے، وہ زمین پر آسمان کی جھلک ہے، وہ مجسم کلمہ ہے۔ لہٰذا اب خدا کے فرزند ہونے کے ناطے میں خدا کے خاندان کا حصہ ہوں، میں بیٹا ہوں، میری فرزندیت کو بحال کیا گیا ہے۔ میں جلدی سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، انجیل سوائے فرزندیت کے کسی چیز کی توثیق نہیں کرتی ہے۔ اب ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ فرزندیت کے رشتے میں دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے۔ اب ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہمارے پاس آسمانی باپ ہے جس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اور ہمارا آسمانی باپ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے سے ہماری قدر و قیمت اور پہچان میں قائم کرتا ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی محبت اور فطرت کی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی کو جان سکیں۔ ہم سب اس کی محبت کو پا کر اس کی محبت میں اتنا قائم ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے جاری ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو خداوند یسوع مسیح بھی موجود ہے، وہ زمین پر ہماری نئی زندگی کی حقیقت ہے۔ یسوع خدا کے ساتھ رشتہ میں قائم رہنے کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، جیسا زمین پر میں ہوں تم بھی ہو۔ میں آپ پر ظاہر کرنا چاہوں گا کہ قائم رہ کر اس دنیا میں ہر ایک دن گزارنا کیسا لگتا ہے، لیکن ایمان میں ایک مختلف پہلو سے زندگی گزارنا۔ ایمان آسمان کی حقیقت ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے جس میں میں زندگی پر خدا کی فطرت سے وہی کچھ کرتا اور کہتا ہوں جو میرا باپ کرتا اور فرماتا ہے۔ لہٰذا اسے سمجھیں، دشمن ہمارے ایک بہت ہی بنیادی سچ یعنی خدا کے فرزندوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ اس سچائی کو ختم کر دینا چاہتا ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی فطرت کو اپنائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے والے ہوں کہ خوشخبری فقط ایک دعا ہے جسے ہم آسمان پہ جانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے جانیں۔ یہ ایک تبدیل شدہ زندگی کی قوت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی فطرت کو اپنائیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب ہم خدا کی فطرت کو اپنائیں گے تو ہم اس قابل بن جائیں گے کہ آسمان کی حقیقت کا تجربہ کرنے لگیں گے۔ جتنا زیادہ میں خود مرکز بنا رہوں گا، جتنا زیادہ میں اپنی زندگی کا مرکز بنا رہوں گا، میں خدا کے طریقوں سے ناواقف رہوں گا، میں اسے ہمیشہ تنگ نظریے سے دیکھتا رہوں گا۔ دشمن جانتا ہے کہ جتنا میں خود مرکز بنا رہوں گا اور جتنا میں اس قدرتی حقیقت کے مطابق جیوں گا تب تک آسمان کو ظاہر نہیں کر سکوں گا، اور میری زندگی کبھی چمکنے کی نہیں جسے بڑی شدت سے میرے چمکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی ایک جھوٹ ہے، خدا سے باہر رہ کر میری زندگی ایک جھوٹ پر ہے، جو کچھ ہونا چاہیے تھا یہ صرف اس کا ایک خول تھی، مگر اب میں مسیح میں باپ کی محبت میں مکمل طور پر مطمئن ہو چکا ہوں اور یہ میری فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔
اور یہ دوسروں کی بھلائی کی خاطر مجھ سے جاری ہوتی ہے، اب میں آسمان کے ایک الگ نظریے سے دیکھتا ہوں جو کہ ایمان ہے۔ میرے پاس آسمانی باپ ہے، میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، میرے پاس زندہ خدا کا روح ہے۔ میں روح القدس کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، میں اپنے دل کو مسلسل روح القدس کے حوالے کرتا ہوں اور وہ مجھے اپنے باپ کو جاننے اور خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی اجازت دیتا ہے، اور اب میں دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہوں اور میری زندگی دوسروں کے لیے انعام بن جاتی ہے۔ آج اگرچہ میں مسیح میں ہمارے مقصد، ہماری بلاہٹ اور ہمارے کام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد بہت ہی زیادہ صاف ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد محبت میں چلنا ہے، خدا کی محبت کے وصول کنندگان بننا اور پوری زمین پر اس کا اظہار کرنا، اور یہ بھی کہ ایمان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ آسمان کی حقیقت ہے جہاں یہ ہمارے دل کا یقین بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا نہیں ہوں۔ میں ایمان سے آسمانی حقیقت پر چلتا ہوں، نہ کہ آنکھوں دیکھی پر۔ اب اس دنیا کے مطابق نہیں چلتا، یہ میرا گھر نہیں ہے، میں بس اس سے گزر رہا ہوں۔ میں اس دنیا کے لیے نہیں جیتا، میں ایک مختلف بادشاہت کا سفیر ہوں، میں آسمان کا سفیر ہوں، اور میں یہاں آسمان کو زمین پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور فردوس اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب میرے پاس فطرت اور قابلیت ہوتی ہے جو اسے سنبھال سکتی ہے، اور یہ محبت ہے جو خدا کی فطرت ہے، جو میرے باپ کی محبت میں پوری طرح مطمئن ہے کہ میری زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ یہ ایک مبارک زندگی ہوتی ہے، ایسی زندگی جو خدا میں اس قدر مطمئن ہو کہ کسی اور چیز کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، اور ایک بھرپور زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو خدا میں مطمئن ہوتی ہے کہ میری زندگی اب دوسروں کے فائدے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ میں اب دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہوں، میں اب اپنے لیے نہیں جیتا۔ خوشخبری مجھ سے آزاد کرنے کے لیے آئی تھی، مجھ سے آزاد کرنے کے لیے، اور مجھے مکمل طور پر خدا سے معمور کرنے کو آئی، تاکہ میں زمین پر اس کا اظہار بن سکوں، جیسا کہ وہ ہے اسی طرح ہم زمین پر ہوں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کی محبت کی شبیہ کو لے کر اس میں چلیں اور آسمان کی حقیقت سے جئیں جو ایمان کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ حوالہ جات ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں اتنا سمجھیں کہ ہمارا مقصد اس کی شبیہ پر ڈھلنا ہے جو محبت ہے۔ ہمارا مقصد خدا کو جلال دینا ہے، ہمارا مقصد اچھے کام کرنا ہے، اور ہمارا مقصد چمکنا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہمارا مقصد اس کی شبیہ پر ڈھلنا ہے جو کہ محبت ہے، اور چمکنا ہے یعنی آسمانی مقام سے جینا ہے، جہاں خدا کے کلام کی مکمل حقیقت میری زندگی کی حقیقت ہے۔ یہ میرے دل کا یقین ہے، جہاں آسمان اس کی حقیقت ہے جس میں میں ہر روز رہتا ہوں۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، یہ ایک اینک ہے کہ میری زندگی کو کس طرح دیکھتا ہوں، اور یہ محبت کے ذریعے چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج سے اپنے مقصد پر کبھی سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ خدا کے فرزند کا مقصد محبت میں چلنا اور ایمان سے جینا ہے، اور ہمارے پاس بلاہٹ بھی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں کی بلاہٹ وہ تحفہ ہے جو خدا نے ہمیں اپنے فضل کے مطابق دیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر اچھی بخشش اوپر سے نور کے باپ کی طرف سے آتی ہے، جہاں کوئی تبدیلی یا مڑنے کا سایہ نہیں ہوتا۔ رومیو میں لکھا ہے کہ نعمتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہمیں عطا کردہ فضل کے مطابق وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان نعمتوں کو سنبھالتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اس کے فضل کے مطابق خدا کی طرف سے نعمت بخشی گئی ہے۔ ہم سب کو مختلف نعمتیں بخشی گئی ہیں۔ کچھ نعمتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہمارے خاندان کی نعمت ہے، اور ہمارے رشتے کی نعمت ہے، ہماری اولاد کی نعمت ہے، ہمارے مال کی نعمت ہے، ہماری صحت خدا کی طرف سے نعمت ہے، اور روح کی نعمتیں بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، خدمت کی نعمت بھی ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جو خدا ہمیں مفت میں بخشتا ہے۔ ان تحفوں کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو تحفے خدا نے ہمیں آزادانہ طور پر دیے ہیں، اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو سنبھالنے میں وفادار رہیں۔ ہمارا مقصد ہے محبت میں چلنا اور ایمان کے ساتھ جینا۔ ہمیں ان نعمتوں کی نگرانی کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں آزادانہ طور پر دی ہیں، اور اگر ہم وفادار ہیں، جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں اس پر حکمران بنا دے گا، جس کو بہت دیا جاتا ہے حالانکہ بہت زیادہ توقع کی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اچھی طرح سنبھالیں۔ بائبل مقدس پہلا کرنتھیوں 4 باب کی پہلی آیت میں کہتی ہے کہ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں۔ یعقوب پہلے باب کی 17ویں آیت میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ افسیوں 4 باب نعمتوں کی بات کرتا ہے، رسول ہونے کی نعمت،
مبشر ہونے کی نعمت، پادری ہونے کی نعمت یا نبوت کرنے اور تعلیم دینے کی نعمت۔ رومیو 18ویں باب میں نصیحت کی نعمت دینے کی، قیادت کی، رحم کی، نبوت کی، خدمت کی، تعلیم کی نعمتوں کی بات کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب انتظامیہ کی نعمت، رسول ہونے کی نعمت، سمجھداری کی، ایمان کی، شفا یابی کی، مدد کے بارے میں، علم کی نعمت، معجزات کی نعمت، نبوت کے تحفوں، تعلیم کی نعمت، زبانوں کے ترجمے، حکمت کے کلام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پوری بائبل میں برہمی کی نعمتیں، مہمان نوازی کی، شہادت کی، ایک مشنری ہونے کی، ایک رضاکار کی، حتیٰ کہ غربت کی نعمتوں کے حوالے بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، ہر ایک نعمت ہمیں خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اچھی طرح سنبھالیں۔ لہٰذا ہمارا مسیح میں ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس کے نام کی خاطر اس کی فطرت کا وصول کنندہ بنے، جو محبت ہے، تاکہ وہ ہم میں قائم ہو، تاکہ ہم محبت میں چل سکیں۔ بائبل میں مرقوم ہے، تم خدا سے اس وقت واقف ہوتے ہو جب محبت میں چلتے ہو، یعنی اس طور سے جان لیتے ہو جیسے جاننا چاہیے۔ جب آپ خدا کی فطرت کو اپنا لیتے ہیں، جب آپ اپنے باپ کی محبت میں اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ میں قائم ہو جاتی ہے، پھر آپ خود کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں سمجھتے، یعنی آپ گناہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ مزید آپ میں گناہ کو جنم دے، تاکہ آپ دوسروں کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں، تاکہ آپ دوسروں کی زندگی کے لیے خدا کی بھلائی کا وسیلہ بننے والے ہوں۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک مقصد ہے، یعنی محبت میں چلیں اور ایمان سے جئیں۔ ہمارے پاس بلاہٹ بھی ہے، اور یہ ایک نعمت ہے جو خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو بخشی ہے، اور ہمیں ہماری زندگی میں نعمتوں کا مختار ہونے کی بلاہٹ ہوئی ہے، اور ہمیں ایک کام سونپا گیا ہے۔ یہ کام ہماری زندگیوں میں ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ لکھا ہے، انسان کے ارادے بہت سے ہیں مگر خداوند کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم مٹی ہیں اور خدا کمہار ہے، اور مٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کمہار سے کہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جائے۔ ہم صرف اسی کے برتن ہیں۔ ہماری زندگی میں کام یہ ہے کہ ہم اب خدا کے فرزند ہونے کے ناطے دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی انعام ثابت ہوں۔ ہم دوسروں کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص جگہ کے لیے اور کسی مخصوص شخص کے لیے انعام ہیں۔ ہم ہر ایک دن میں اس کام کو کرنے والے ہوں جسے خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تاکہ اس کی بھلائی کے لیے وسیلہ اور برکت بنے۔ ہم اس کی سی شبیہ لیں اور اس کے نظریہ سے جینے والے ہوں، اور مسیح میں دوسروں کی بھلائی کی خاطر نعمتوں کو جو ہمیں بخشی گئیں اجازت دیں کہ جاری و ساری ہوں۔ میں اب اپنی بھلائی کی خاطر یا دوسروں پر امید لگا کر نہیں جیتا ہوں۔ مسیح میں یسوع نے مجھے خود مرکزیت سے چھٹکارا دلایا ہے۔ وہ مجھے اپنی محبت میں مطمئن کرتا ہے، تاکہ میری زندگی اب سے دوسروں کی بھلائی کی خاطر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اتنا مطمئن ہوں، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کہ میری زندگی سے جاری ہو۔ ہماری زندگی میں کام یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ایک انعام بنے، جس سے یہ دنیا خدا کی بھلائی کا تجربہ کرنے والی ہو، خدا کے بچوں کے وسیلہ سے کارآمد ثابت ہو، جس میں ہم آسمان کے سفیر کی حیثیت سے ہیں جو یسوع کو زمین پر ظاہر کرنے والے ہوں۔ بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے، ہم اعلیٰ کاہنوں کا فرقہ ہیں، آسمانی کاہن ہیں جو دوسروں کی بھلائی کی خاطر جیتے ہیں۔ سالوں پہلے میں نے خدا سے پوچھا کہ اے خدا، اسرائیل تیرا چنا ہوا کیوں ہے؟ بنی اسرائیلی تیرے چنندہ کیوں ہیں؟ یہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے۔ باقی دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ تب خداوند نے مجھ سے کلام کیا، اس نے فرمایا، اے بیٹے، میں نے اسرائیل کو چنا تاکہ وہ میری بھلائی اور فطرت کا دنیا میں دوسروں کی بھلائی کی خاطر وسیلہ ثابت ہو، تاکہ دنیا کو میرے ساتھ تعلق سے وہ فراوانی ملے کہ وہ فوراً سے خدا کے گھرانے کا حصہ بن جائیں۔ میں انہیں بابرکت ٹھہرنے کی برکت دیتا ہوں، میں انہیں بابرکت ٹھہرنے کی برکت دیتا ہوں۔ میں زندگی دینے آیا، بلکہ کثرت کی زندگی دینے آیا ہوں، تاکہ میرے فرزند قربت کو پا کر اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے استعمال کریں، اور ہم تمام کے تمام لوگ شاہی کاہن ہیں، بادشاہت والے کاہن ہیں جو اپنی زندگی خدا کے ساتھ بڑی قربت میں گزارتے ہوں، تاکہ ہماری زندگی دوسروں کی بھلائی کی خاطر استعمال ہو۔ ہماری زندگی کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے لیے انعام ثابت ہوں۔ اسے سمجھیں، ہم سب کے انعامات نہیں ہیں۔ کچھ کو ہماری زندگی میں نعمتوں اور توڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کا حل یا ان کا جواب نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، خدا نے ان لوگوں کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہے۔ ہماری ہر جگہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک خاص وقت، ذرا اسے سمجھیں، ایک مخصوص جگہ اور ایک مخصوص شخص کے لیے بنایا گیا ہے۔ وائس 3 باب کی 1 تا 8 آیات بتاتی ہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہماری زندگی کا کام ہمارے باپ کے ساتھ قربت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کام یہ ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پر دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو کر انعام ثابت ہو۔
دانیال 11 باب کی 32 آیت کہتی ہے، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، ان کی زندگی پوری دنیا میں آسمان کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ 37ویں زبور کی 4 آیت، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہر روز ہماری زندگی کا یہ کام ہے کہ خدا کی بھلائی کو جاری و ساری کریں۔ آئیں خدا کی بھلائی کے دریا کو اپنی زندگی سے دوسروں کی خاطر بہنے دیں، لیکن خدا ہمیں اس میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم پر ہمارے کام کو یہاں تک کہ مستقبل کے لیے ظاہر کرے۔ جیسا کہ 37ویں زبور کی 4 آیت پہ کہا گیا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم خداوند کے ساتھ قربت میں وقت گزاریں اور اپنا دل خداوند کو دے دیں۔ ہمارا خداوند ہمیں آسمان سے منزل اور اپنے باپ کے منصوبوں کے ساتھ ہمیں رنگ دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے باپ کی دل کی خواہش بخشتا ہے۔ خداوند اپنی قربت کے وسیلہ سے ہماری منزل سے ہمیں آشنا کراتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں رویا بخشتا ہے، وہ ہمیں خوشی عنایت فرماتا ہے تاکہ ہم اسے قبول کرنے والے ہوں۔ اگر ہم ہار نہیں مانتے تو خدا نے ہماری زندگی کو جس مقصد اور منصوبے کے تحت بلایا ہوتا ہے وہ قربت کے ذریعے ہم پر آشکارا کر دیتا ہے، لیکن مقصد ہمیشہ یہی رہے گا کہ اس کسی شبیہ کو اپنائیں جو محبت میں چلنے سے ملتی ہے اور اس کے نظریے سے جینے سے ملتی ہے، جو کہ ایمان ہے اور جو آسمان کو زمین پر لا سکتا ہے۔ آسمانی حقیقت کے مطابق جئیں۔ ہماری زندگی کی بلاہٹ یہ کہ اپنی زندگی میں نعمتوں کا مختار ہوں، اور ہماری زندگی کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نعمتوں کو اجازت دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لبریز ہو جائیں تاکہ دنیا ہمارے خدا کا تجربہ کر سکے، تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے یہ دنیا جاننے والی بن جائے کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ وہ تاریخی نہیں، مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ معجزات کی نعمت، زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت ہونا، یہ کسی اور کی زندگی کے لیے تو انعام ہو سکتا ہے، مگر یہ میری زندگی کا انعام نہیں ہے۔ میری زندگی کا انعام یسوع ہے۔ میری زندگی کا انعام میرے باپ کے ساتھ قربت کا ہونا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ میں اسے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جاننے والا بنوں، تاکہ میں خدا کی اس رویا میں رنگ جاؤں، ٹھیک ہے، جو میرے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، کہ اس جیسی فطرت کو اپناؤں اور پوری زمین پر اس کی بادشاہی اور آسمانی حقیقت کو جاری کرنے والا ٹھہروں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کے لیے خدا کی بھلائی کی جھلک اور وصول کنندہ ثابت اور دوسروں کے لیے نعمت بن جاؤں۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک انعام ہے کہ دوسروں کو ہماری زندگی کے ذریعے خدا کی نعمتیں مل سکیں۔ مسیح مجھ میں جلال کی امید ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اور صاف اور خدا کی فطرت بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جاری اور ساری ہو سکے۔ داؤد اسرائیلیوں کے لیے انعام تھا، روت نومی کے لیے انعام تھی، یوسف فرعون اور مصریوں کے لیے انعام تھا۔ ہمارا صبر کرنا دوسروں کے لیے انعام ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان کسی ضرورت مند کے لیے انعام ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی حوصلہ شکنی کے لیے ایک انعام ہے۔ ہماری صحبت تنہا لوگوں کے لیے انعام ہے۔ ہماری زندگی ضرورت مندوں کے لیے خاص وقت اور خاص جگہ اور خاص شخص کے لیے انعام ہے۔ ہمارے پاس مقصد ہے، ہمارے پاس بلاہٹ ہے اور ہمارے پاس ایک کام ہے۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اب آپ سے اگلی مرتبہ ملوں گا۔